اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے روز اول سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نسل آدم کی ہدایت کے لیے بہت سی برگزیدہ ہستیوں کو نبوت عطا کی تاکہ وہ لوگوں کو توحید کا درس دیں اور دین حق سے روشنا کروائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جن ہستیوں کو چنا، ان میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، جنہیں بنی اسرائیل کی ہدایت کا مشن سونپا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کی 30 سے زیادہ صورتوں میں آیا ہے، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور ان کی زندگی میں پیش آنے والے حالات و واقعات کی طرف 100 سے زیادہ بار اشارہ کیا گیا ہے، اور آپ علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 128 بار آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی زندگی میں پیش آنے والے حالات و واقعات کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ دوستو، بنی اسرائیل وہ قوم ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں عطا کی، لیکن یہ قوم پھر بھی نافرمانی کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس نافرمان قوم کی اصلاح کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث کیا۔ اس کے باوجود یہ قوم صراط مستقیم پر نہ آئی۔ یہ قوم اتنی بدبخت تھی کہ انبیاء کرام کو نقصان پہنچانے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے ان خاص بندوں کی کھلی نشانیاں اور معجزات دیکھ کر بھی ہدایت قبول نہیں کرتے تھے۔ یہ قوم مصر میں فرعون کی غلامی میں زندگی گزار رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی مدد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس قوم کو فرعون سے آزاد کروایا اور حق کی دعوت دی۔ دوستو، آپ علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کیا۔ اہل علم نے آپ علیہ السلام کی زندگی کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پیدائش سے لے کر محل فرعون میں پرورش کا زمانہ، مصر سے نکلنا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال قیام کا زمانہ، نبوت عطا ہونے اور فرعون اور اس کی حکومت سے تنازعات کا زمانہ، فرعون کی غلامی سے بنی اسرائیل کو آزاد کروانا، اور آزادی ملنے کے بعد بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا زمانہ شامل ہے۔ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور زندگی کی تمام مشکلات کا سامنا کرتے کرتے آپ علیہ السلام کا اس دنیا سے رخصت کا وقت آ گیا۔ آپ علیہ السلام 120 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں چلے گئے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ملک الموت کو آپ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا۔ جب وہ آپ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام نے ملک الموت کو تھپڑ رسید کر دیا۔ ملک الموت واپس اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو موت کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو فرمایا، جاؤ اور ان کو کہو کہ بیل کی پونچھ پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال آگے اتنی زندگی ملے گی۔ ملک الموت نے اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ علیہ السلام تک پہنچایا تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے پروردگار، اس کے بعد کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کے بعد موت ہے۔ تو اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس کے بعد بھی موت ہے؟ تو پھر ابھی ہی صحیح۔ پھر ملک الموت نے آپ علیہ السلام کو ایک خوبصورت خوشبو سونگھائی اور آپ کی روح کو قبض کر لیا۔ آپ علیہ السلام کا نماز جنازہ فرشتوں نے پڑھایا تھا۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔